بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نفل نماز ادا کرتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور 4 رکعت جو نفل کے ہم پڑھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نفل نماز اگر تو 2 رکعتوں والی ہے تو 2 رکعتوں کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر 4 رکعتیں پڑھنے کا وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، جو بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت ہمارے دل کے اندر وہ حاضر ہونی چاہیے۔ ہم کون سے نفل ادا کر رہے ہیں، وہ اشراق کے نفل ہیں، چاشت کے نفل ہیں، وہ اوابین کے نفل ہیں، یا تہجد کے نفل ہیں، یا ہم شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم نے نفل ادا کرنے ہیں اس کی نیت ہمارے دل کے اندر حاضر ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ہم زبان کے ساتھ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ، جو بھی آپ نفل ادا کرنے ہیں تو آپ نے اس کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نفل کی پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اگر تہجد کے ہیں تو آپ کہہ دیں تہجد کے نفل ہیں، اشراق ہے، اوابین ہے۔ تو جو بھی آپ نفل ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کے ساتھ آپ نے یہ لفظ کہہ دینا ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لینی ہے تو آپ نے پھر تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو 2 رکعتیں سیم ایک جیسی ہی پڑھی جاتی ہیں، پہلی 2 رکعتیں۔ تو ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جب ہم نے پڑھ لینا ہے تو ہم نے پھر رکوع کے اندر جانا ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، یعنی 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر ہم نے قیام کے اندر کھڑے ہو جانا ہے ہاتھ باندھ کے۔ دوسری رکعت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، پھر اس کے ساتھ ہم نے کسی سورت کو ملانا ہے۔ تو سورت ملانے میں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ترتیب کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھی تھی تو اس سے اگلی رکعت کے اندر آپ نے اس سے آگے والی سورت کو پڑھنا ہے، پیچھے والی سورت کو نہیں پڑھنا۔ تو سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے جب مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر آپ کا وہ قاعدہ خیرہ ہے، تو آپ نے اس کے اندر مکمل تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جانا ہے۔ یہ تو 2 رکعتوں والے جو نفل ہیں ان کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی 2 رکعتیں سیم اسی طرح پڑھی جائیں گی، یعنی پہلی رکعت تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر سورت ملانی ہے۔ رکوع اور سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پہلے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ 2 رکعتیں جب آپ کی یہاں تک ہوگی، پھر رکوع کرنا ہے۔ سجدے کرنے کے بعد آپ نے 4 رکعتوں والی نماز میں جو قاعدہ اولا ہے، 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس میں آپ نے تشہد پڑھ کے کھڑے نہیں ہو جانا۔ نفلوں کے اندر آپ نے تشہد مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے پھر جو ہے دعا بھی پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے تکبیر لگا کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت جو ہے وہ آپ نے کہاں سے شروع کرنی ہے، جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی جس میں آپ نے ثنا بھی پڑھی تھی، اسی طرح آپ تیسری رکعت کو شروع کریں گے، ثنا بھی پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کسی سورت کو بھی ملائیں گے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ سے، یعنی بسم اللہ سے پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کسی سورت کو
ملا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے قعدہ اخیرہ یعنی اتحیات میں بیٹھنا ہے، تو وہاں پھر آپ نے تشہد بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی مکمل پڑھنا ہے، اور دعا بھی مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل آنا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جس طرح ہم سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرنے کا بھی سیم وہی طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ نفل نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اکثر ساتھی اس بات میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں خالی تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نفلوں کے اندر آپ نے تشہد کے ساتھ درود پاک اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح جیسے عام روٹین کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں، یہ نہیں، تیسری رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے، بس اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ باقی جو سنت موقدہ ہے یا فرض ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ نوافل کے اندر جیسے غیر موقدہ ہم سنتے پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نوافل بھی ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طریقے سے ہم نے جو نفل ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیا کرے۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ اسے سبسکرائب بھی کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔